میں نہیں جانتا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے مالی معاملات کس حد تک درست ہیں، ان کے کاروباری معاملات کس حد تک درست ہیں، لیکن بحیثیت ایک انسانی حقوق کے دفاع کار کے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے جب اس معاملے کو دیکھا اور نیب کے دیگر معاملات بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں، تو اس میں ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس جو پرٹیکولر کیس کا تعلق جو پاکستان میں اس وقت حکومت کی طرف سے اظہار رائے کی آزادیوں پر پابندی کا ایک سلسلہ ہے یا انہیں روکنے کا سلسلہ ہے، جو آوازیں جو ان پہ تنقید کرتی ہیں یا سوال اٹھاتی ہیں ان کو دبانے کا سلسلہ ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی 1984-86 جب کا بھی یہ 30-35 برس پرانا ایک کیس ہے، تو پھر 3 مہینے کیوں لگ رہے ہیں اس کے شواہد منظر عام پر لانے میں اور ان کو پراپرلی چارج کرنے میں؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں کہیں کوئی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں صحافت کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کرنے والی آرگومنٹ کو تسلیم کرنے سے میں انکاری ہوں۔ میر شکیل الرحمان کا یہ جو داستان ہے زمین کی خریداری کی، the only irregularity, not corruption, the only irregularity which is alleged against میر شکیل الرحمان کہ ان کو جو پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں وہ ایک سمیٹری میں ہو گئے ہیں۔ کچھ الزامات ہیں جس کے متعلق نیب کو شبہات ہیں، نیب اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتی ہے، ان کو بلائیں، وہ کاغذات پیش کریں، اور نیب اگر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو پھر اس کا وہ ایک پروسیجر ہے وہ فالو کریں، اس کو نوٹس دیں کہ بھئی یہ تو ہم مطمئن نہیں ہیں، اور کچھ آپ نے کہنا ہے، کچھ اور آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انکوائری کے لیے بلائیں اور گرفتار کر کے بٹھا لیں، یہ نہیں ہے۔ دس از انکانسٹیٹیوشنل۔ میڈیا کے خلاف کارروائی جو تھی وہ 1948 سے شروع تھی، یعنی سن 48 میں بھی کئی اخبار بند ہو گئے تھے، لاہور کے اور دوسری جگہوں کے اور کراچی کے بھی، تو یہ کارروائی تو وہاں سے شروع ہوئی۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ پہلے کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے بے نظیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان سب نے یہ کہا تھا، اور اس کے بعد وہ سب اس سے اس وقت پھر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک کام یہ بھی ہوا ہے، میڈیا کو میڈیا نے ہی بھی نقصان پہنچایا کہ آپ کی اور ہماری کی تھوڑی سی چپکلش ہے، آپ کچھ مصیبت میں، یہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں نیب کے حوالے سے جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی صحافت مضبوط ہوتی ہے، تو یہ کوئی وجہ ہے کہ ہم صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں، تو اگر آپ اپنا ہی ایک ستون گرا دیں گے تو ایک تو وہ عدم توازن کا شکار ہوگی ریاست، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 3 ستونوں پر وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایک آزاد صحافت جو کہ ہر ایک کو اپنے ٹوز پہ رکھے، باقی تینوں انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ کو اپنی ٹوز پہ رکھے۔